ہمارے قلوب کو استقامت سے تیرا پر اختیار کر دیں، تیرا پر میں مبتلا ہو جائیں. اسی دیکھا الزیغ المیل عن الاستقامت، اتنی لکھا ہے، سب کچھ لکھ دیا اس میں، بہت مشہور مختار الزیغ المیل عن الاستقامت. استقامت سے ہر جانے کو ذائق کہتے ہیں. کمی ذاتی دونوں اس میں داخل ہیں. دین میں کمی کر دیا یہ بھی ضعف ہے، زیادہ کر دیا تب بھی ضعف ہے. دال نمک کم کر دیا ہے تب بھی خرابی، زیادہ کر دیا تب بھی خرابی ہے کہ نہیں؟ نمک کی تو اصل چیز ہے. ایک بہت بڑا باورچی تھا لکھنؤ میں، حضرت سے یہی کہتا تھا کہ قورمہ بنا لینا سب سے بڑا کمال ہے، اس کا نمک تیل ٹھیک رہنا، بقیہ سے سب ہے. کہا اصل کھانا چپاتی ہے اور قورمہ ہے، جو باورچی ان دونوں کو بنا دے وہ کامل ہے. حضرت سے کہتا تھا ماشاء اللہ. استقامت سے ہٹنا، کمی کو ایسی استقامت سے ہٹ گیا یہ ذاتی. بدعت میں کیا ہے وہ بھی ضعف ہے، لیکن انہوں نے تجاوز کیا حد سے، جو چیز سنت نہیں تھی اس کو سنت قرار دے دیا. یہی نا ہے بدعت. اسی کہتے ہیں جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو آپ نے کہہ دیا کہ سنت ہے. اور کچھ نہ کرنا، سنت ہی نہ پڑھنا، یہ بھی ضعف ہے. آپ کا ہم سنت نہیں ضعف. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو درمیان رکھے. استقامت الاستقامت فوق الکرامت. استقامت جو ہے کرامت سے بڑھ کے، کیونکہ استقامت اللہ کو مطلوب ہے اور کرامت ہم کو مطلوب ہے دنیا کے لیے، دنیا کو اپنی بزرگی کے ظاہر کرنے کے لیے. ایک صاحب کو حضرت نے پکڑا، بہت بڑے آدمی تھے، خلافت بھی دیا. کہا کس لیے آتے ہو تم؟ کہا حضرت اصلاح کے لیے. کہا بالکل غلط ہے، تم کرامت چاہتے ہو. بہت طویل قصہ ہے. اور فرمایا کہ کرامت اس لیے چاہتے ہو تاکہ مجھ کو لوگ وضو سمجھیں اور میرے دنیا بھی نفع ہو. یہ دین ہے. پھر ان کو خلافت بھی دے دیا، نہیں بہت رگڑ کے. کہا تم اس لیے آتے ہو کہ کرامت. کہا میری کرامت دیکھنا چاہتے ہو کوئی اپنی؟ کہا آپ کی نہیں، غلط ہے، تو اپنی کرامت دیکھنا چاہتے ہو. یہ ہے یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میں خانہ کہتے ہیں، مشہور جملہ ہے. یہاں پگڑی اچھلتی ہے المیل عن الاستقامت. عمدہ ہے کہ نہیں؟ لوگ دیکھتا کرتا. ہمارے استاد مولانا ریاست علی صاحب سے جو امام تھے تجوید کی واقعی، کہتے لغت دیکھنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا. مجھ کو لغت دیکھنے میں اور قرآن شریف کی تجوید ترتیب سے پڑھنے کو کبھی نہیں چھوڑنا، چاہے آواز پھنسی ہو یا کچھ ہو. وہ عمر میری ایسی تھی کہ مجھے پڑھ رہا تھا تو آواز پھنس جاتی تھی. دونوں سمجھا کہ ہو سکتا ہے میں کمی کر دیں. دو بات کہی. لغت دیکھنے میں میں طلبہ علماء سب کو کہتا ہوں، لیکن صرف اسی جملے سے پورے ایک گھنٹہ بیان کر سکتا ہے آدمی. الزیغ المیل عن الاستقامت. استقامت سے ہٹنے کا نام ہے. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ تو خود لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی نقل کیا ہے. جو راسخین فی العلم تکبر نہیں کریں گے مجھ سے، تواضع اختیار کریں گے، شکستگی اختیار کریں گے، عبد ہونے کا اقرار. اللہم انت ربی، آپ میرے رب ہیں. ہمارے حضرت کبھی سعید الاستغفار پر بیان کرتے تھے اخیر میں، 2-4 سال پہلے. کبھی ہم نے نہیں سنا تھا، لیکن 2 چیز پر حضرت آگے تھے اخیر میں بہت. ایک تو سعید الاستغفار پر، ایک کلمہ کریمہ پر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب کو محمد معمول تھا پہلے ہی. رات میں اٹھا دیتے تھے، اٹھو تو پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو. اس کو معمولی بات. ماں محمد احمد صاحب کہتے اس کا حضرت سے پہلے نہیں، لیکن اخیر میں اس کو بہت فرما دیتے. لا
فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے وہ کذالک ننجی المؤمنین، یہ وہ کلمہ ہے جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دیا مچھلی کے پیٹ سے، ویسے تم کو بھی مصیبتوں سے نجات اس کلمے سے ملے گی. چل مرتبہ کلمہ. میں گیا جمعہ میں بیان کرنا تھا طریقے سے پورے ماتھے اسی میں بیان کیا. اتفاق سے دیکھا تھا کتاب میں کچھ لکھا ہوا تھا، میں اتنی ہی پر سب ہے، دل سے پڑھو، 1,00,000 مرتبہ پڑھو، اس لیے تاکہ دکان خالی ہو جائے، کمرہ خالی ہو جائے، دکان چلنے لگے. تم نے اللہ کے لیے پڑھا ہی نہیں. میں بہت کہتا ہوں پڑھو اللہ کے لیے، اللہ اس پر مرتب کرے گا یہ فائدہ، نہ کہ اس فائدے کے لیے تم پڑھو. تو اللہ کے لیے پڑھا ہی نہیں تم نے. من اخلص للہ ہے، کہتے ہیں جو اللہ کے لیے 40 دن تک عبادت کرے گا تو حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. حدیث بہت پرانے تھے. کسی صاحب نے پڑھا 40 دن کو عبادت کیا خوب، حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوئے. کسی عارف سے آ کے پوچھا، عارف ایسے موقع پر عارف کہتے ہیں، عالم نہیں کہتے. عارف سے جا کے پوچھا تو کہا حدیث میں ہے جو اللہ کے لیے 40 دن اللہ کے لیے عبادت کرے، تم نے تو حکمت جاری کرنے کے لیے کیا، اس وجہ سے نہیں مرتب ہوئی بات. حکمت کو جاری کرنے کے لیے عبادت نہیں، عبادت کرو اللہ کے لیے. اللہ جاری کرے گا، مرتب کرے گا، یہ دوسری بات ہے، دونوں میں فرق ہے. اللہ کے لیے من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. ساری زندگی میں ایک لمحہ کو بھی گزار دے گا نجات پا جائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں جو ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے، کہتے ہیں یہ نادر ہے، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل میں کوئی شعبہ دنیا کے نہ آ جائے. اس سے بچا رہا ایک لمحے کو، کہ بچانے کے لیے سب کوشش لگو کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے ہو جائے. ایک لمحہ تمام برائیوں پر حاوی ہے. ایک لمحہ اللہ، من اخلص للہ، جو اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، ایک نالے کے لیے لاکھوں کروڑ مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے. کتنی مرتبہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن کوئی چہرہ نکلتا ہے باہر، کون کھٹکھٹا رہا ہے. ایک دفعہ نہیں گھر میں نہیں بالے ہوتے، ارے پھر کھٹکھٹا جو ہوں گے صبح ہوں گے، پھر کھٹکھٹاتا ہے. تیسری چوتھے مرتبہ بال لوگ دروازہ کھولتے ہیں، کھولتے ہی. اللہ رب العزت کیا مشکل ہے، اس کی بھی کوئی مسرت ہوتی ہے، لیکن اللہ بھی کھول دیتا ہے. محروم کہتے ہیں کہ تم اپنا دروازہ کھٹکھٹایا کرو، ایک نہ ایک دن کوئی سر ضرور نکلے گا کہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہے. من اخلص للہ، جو اللہ للہ ہے مولانا، من اخلص للہ، اللہ کے لیے ایک لمحے کے لیے ساری دوڑ دھوپ ایک اسی لمحے کے پانے کے لیے ہے. شاید کسی بزرگ کی خدمت میں جائیں، وہاں وہ لمحہ مل جائے جو ان پر نسیم توحید جو چلتی رہتی ہے، شاید اس کا ایک جھونکا ہم کو مل جائے، ہم کامیاب ہو جائے. اس کے لیے جاتے ہیں بزرگوں کے یہاں بھی. کعبہ میں اسی لیے جاتے ہیں، مسجد میں اسی لیے جاتے ہیں، تاکہ وہاں جو تجلیات ہوتی ہیں اس کے لیے کہ شاید اس تجلی کے بہت سے مسلی ہیں. کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں دیکھتا ہوں مسلی بہت سے نماز ایسی پڑھتے ہیں، بہت سے داڑھی نہیں ہے لیکن سجدہ ایسا کرتے ہیں جو ہم اسے نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ ولی ہے، وہ ولی ہے. اللہ اکبر کہتا ہے، کیسے ایک آدمی کہتا ہے، نہیں کوئی نیت ہے، یہ اس کے لیے ہے. ایک لمحہ وہی درست کر لو،
فرماتے ہیں خوشو کے لیے نماز میں خوشو کا پیدا ہونا معمولی بات نہیں ہے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کسی نے لکھا کہ تکبیر تسلیمہ کو خوشو سے کر لو انشاءاللہ سب نماز جو غفلت والی ہے وہ خوشو والی سب لے جائے گی. ابتدا تو کرو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اپنی بڑائی کو نکالو, ساری دنیا کی بڑائی نکالو, اللہ کی بڑائی کو کبریائی کو تسلیم کرو, تصدیق کرو تو اللہ قبول فرمائے گا. جب آدمی کہتے ہیں آپ ہی تو سب کچھ ہے, فقیروں کے جو آتے ہیں کہتے ہیں آپ کیسے ملے گا, سب کہاں سے ملے گا ہم لوگوں کو, ہمارے گھر شادی ہے, ہم بیمار ہیں, دے دیتا کہ نہیں, ہمیں 10 روپئے 20 روپئے دے دو, دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دربار اس لیے جاتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. ہمارے در پر آیا ہے, ہمارے گھر پر آیا ہے, اکرام تو کرے ہی گا اللہ تعالیٰ. اپنے تعریف لا یضیع عمل کو, تمہارے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. بعض کی ہوا بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے نماز, معلوم ہے کعبہ کی طرف پڑھنا بیت اللہ, تو پوچھا ہے کہ وہ نمازیں جو ہم نے بیت المقدس سے پڑھا ہے وہ کیا ہوگی, قبول ہے رائگاں نہیں ہے. اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تم کو حکم تھا کہ بیت المقدس سے پڑھو, پڑھ رہے تھے, اللہ کی اطاعت کر رہے تھے, اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے. اب ہمارا حکم ہوا کہ ادھر نماز میں مڑ گئے لوگ, نماز میں مڑ گئے. ہم مسجد ذوالجہتین جو قبلتین میں گئے تو ہمارے ساتھ مولانا نصیر احمد خان صاحب بھی تھے, شیخ الحدیث, مولانا نعیم صاحب بھی تھے, شیخ الحدیث وہ بھی, اور تفسیر ہم بھی تھے ساتھ. ان کے لڑکے تھے جو اس وقت امریکہ میں ہیں, کیا قاری ہے, تو وہ لگے پوچھنے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پڑھ رہے تھے پھر کیسے ادھر ہوئے. اب عالم آدمی پڑھانے والے جلالین کا مصنف بخاری شریف کا, تو مجھے خود یاد ہے وہ سمجھے ہی نہیں کہ مولانا کیا اشکال کر رہے ہیں, وہ سمجھے ہی نہیں. پورا ویسے ہی تھا, کوئی ضروری تھوڑے کہ سب لوگ وہاں علامہ ہی ہوں, سمجھے ہی نہیں. تو کیا کہتا ہے, جب کئی بار تو کہا ماں رفتہ تم نہیں جانتی, انہیں کو کہا دیا ڈر دیا مولانا کو, بتا تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور سے کہا کہ ہم بیت المقدس کا پڑھتے تھے, اب بیت اللہ نماز کے اندر حکم ہوا, مڑ گئے لوگ. واقعی وہاں جا کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے مڑے کیسے ہوا. بھائی نماز ادھر پڑھ رہے تھے, بیت اللہ ادھر ہے, اب وہ پوری جماعت امام کیسے ہوا, کیونکہ اگر سب لوگ جائے تو کبھی امام پیچھے ہو جاتا تھا. یہی تھا کہ ایسے بونے میں امام پیچھے ہو جاتا تو پھر کیسے, وہ سمجھے ہی نہیں وہ آدمی. کہا ماں رفت, مجھے یاد ہی رہا, ماں نہیں پہچاننے. میں نے کہا اپنے نہیں سمجھا, وہ انہیں کو ڈانٹ دیا. اللہ کا جو حکم ہو کھاؤ تو پھر کھانا ہے. افطاری کے بعد آپ دکھائیں اپنی بزرگی کہ ہم نہیں افطاری, ہم کریں گے 1 گھنٹے کے بعد. یہ استقامت سے گئی ہوئی چیز ہے. جس طریقے سے سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا استقامت سے میل جائے گا. یہ اسے افطار کے بعد, افطار نہیں, سورج کے غروب ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد کریں, یہ بھی ضائع ہے. اگر ضرورت نہ تو پانی بہانا بھی ضائع ہے, اور ضرورت پر خون بہانا بھی جائز ہے, واجب ہے. یہ ضائع اس میں اب کوئی بزرگی نہ دکھاؤ. اللہ کا حکم سر آنکھوں پر, اللہ کا حکم سب کچھ ہے. استقامت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مستقیم رکھے. استقامت کے لفظ سے مجھے بہت خوشی ہے. المیل زیغ یعنی المیل عن الاستقامت, استقامت جو ہے جس کا واستقم علیہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جائے اس پر مستقیم رہیے, کجی نہ ہونے پائے. اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتلایا, وہی صحیح ہے, وہی مستقیم ہے. آپ سے زیادہ مستقیم کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی تعلیم دی ہے کہ اس سے مڑو گے. من کہتے ہیں جو
دین پر کوئی زیادتی کرے دین پر، وہی بدعت ہے. بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے ثابت کریں، یہ بدعت ہے. کہا بدعت میں بہت عمدہ لکھا ہے الابداع فی مدارج الابتداء میں شیخ سید علی محفوظ مصری نے کہا کہ حدیث نقل کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر زیادتی کو کر رہا ہے، کہتا کہ یہ بھی ہے نہیں، تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام رکھتا ہے کہ خانہ رسالت میں اس نے خیانت کیا. یعنی جو چیز بتلانی تھی نہیں بتلائے انہوں نے، تو استقامت کے خلاف حضور نے کیا. اتنا پر جتنا ہے اتنی پر رکھو، حضور کی اس میں بدنامی ہوگی. تم جو کر رہے ہو الگ الگ چیز، تو استقامت کے خلاف ہے. خانہ رسا سمجھے آپ؟ خانہ یہ لفظ ہے، جس نے بدعت اختیار کیا یعنی حضور کے دین پر کچھ بڑھایا تو خانہ رسالت میں خیانت کیا. حضور پر الزام آتا ہے کہ حضور ایک ضروری چیز تھی اس کو نہیں بتلایا اور اس کو چھپا لیا اور لے کے چلے گئے. مطلب الزام آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال دیر ہو جائے گی. ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے رب نہ پھیر جبکہ ہدایت دے چکا ہے. میں دیکھے آگے وہی ترجمہ والا کر رہے ہیں، یہ سب دیکھے ہوئے وہ معمولی تھوڑے نا آدمی زبانی یاد رہی ہوئی ہے وہ لکھتے ہوئے کو. ہم لوگ تو اب دیکھتے ہیں کبھی کبھی. اس وجہ سے میں بھی کہتا ہوں اچھا یہ کتابیں بھی دیکھنا چاہیے. مفردات لاگو مجموع البحار وہ تو ضرور رکھیے بھائی، یہاں جا کے رکھو. نہیں ہے ہمارے پاس، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ہی نہیں، بہت ہے لیکن کبھی دیکھتے نہیں نظر آتے آپ لوگ، کبھی نہیں دیکھتے. مجموع البحار بہت مولانا حبیب الرحمان آدمی نے اس پر لکھا بھی ہے کچھ، وہ بھی سامنے رہتی تھی. حضرت کے سامنے مجموع البحار رہتی تھی، فوراً نکالنا اسی میں ہے. اذا وقع العبد فی الوہیت الرب فلا یسلو من احد. جب بندہ اللہ کی الوہیت میں آتا ہے یعنی الوہیت کی تجلی جب ہوتی ہے پھر اس کو کسی چیز سے تسلی نہیں. لا یسلو ما احد، کسی حساب سے کوئی تسلی نہیں حاصل ہوتی. اللہ کا جب ہو گیا تو تسلی کس کو ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام سن کے آتے تھے تو دوسرے کا کلام ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا، خاموش ہو جاتے تھے. کیا ہم اسی بات کریں؟ اللہ کا کلام جو سن کے آئے تو کوئی نسبت ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے، استقامت پر رکھے. بہت بڑی بات ہے. ہمارے بزرگان دین ماتھانی وغیرہ بالکل الحمدللہ دو شخص واقعی معیار ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ماں گنگوہی اور ماتھانی ہر چیز میں معیار، معاملات میں معیار، معاشرت میں معیار، تصوف میں معیار. ماں گنگوہی نے کہا گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے اور طاعت طبعی رغبت ہو جائے، یہی تصوف ہے. سلوکات یہی ہے. اس لیے ہے کہ طاعت کی طرف رغبت ہو جائے، جیسے کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے، اچھے کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے، اسے طاعت کی طرف رغبت ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے طبعی طور پر. باخانہ پیشاب سے طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے. یہی سلوک ہے. اسی کے لیے پاپا بولا جاتا ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے. باقی وجد و حال اس کا کوئی تعلق تصوف سے نہیں ہے اور تزکیہ سے. تصوف کا تعلق صرف کس سے ہے؟ اعمال صالحہ کا حال پیدا کرو اور معاصی سے بچنے کا حال پیدا کرو. معاصی کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو، یہ تصوف ہے کہ معیاری بات ہے کہ نہیں؟ اما وجد و حال اس کی کوئی وقت نہیں. بس یہ کر لو سب کامیاب. سلوک تمام. معاصی سے نفرت، جب نفرت ہوگی تب معاصی کو اس سے بچے گا بھی اور طاعات کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کا حال کیا ہے؟ جب کچھ دیر ہو جاتی تھی فرماتے تھے حضرت بلال کو، ارحنا یا بلال،
ہم کو راحت دو، اذان دو، نماز پڑھیں. ارے نا یا بلال، جب اوپر سے آتے تھے عرش سے تو دنیا میں مناسبت تھا، تو عرش سے بھی مناسبت نہیں ہوتی تھی. کہتے تکلمینی یا حمیرہ، اے حمیرہ تھوڑا سا بات کرو تاکہ مجھے دنیا سے کچھ ربط مجھ کو ہو جائے، مناسبت ہو جائے. بول نہیں سکتے تھے. اسے موسیٰ علیہ السلام جو کہتے تو حضور کہتا اور زیادہ حال تھا. ارے ہنا یا بلال، اور بلال راحت پہنچاؤ. جب زیادہ دیر تک عائشہ خدمت میں کے ساتھ رہتے تھے یا دنیا معاملات میں، اس میں ارے ہنا یا بلال ظاہر کیا حضور کا وہ عمل بھی دین ہی تھا. چاہے وہ جہاد کے متعلق گفتگو کرے، چاہے بیوی سے بات کرے، سب دن ہے. اس کے باوجود بلا واسطہ عبادت کے لیے بےقرار ہو جاتے تھے. بلا واسطہ جہاد واسطے کے ساتھ عبادت ہے. بیوی سے بات کرنا چلنا یہ بواسطہ ہے. کچھ بھی ہو یہ بواسطہ عبادت ہے جو کر رہا ہوں. اور ایک عبادت یہ ہے کہ دو رکعت نماز آپ پڑھیں، بلا واسطہ عبادت ہے. یہ اس کی بھی ضرورت ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب سے یہ ظاہری کاموں سے، دینی کاموں سے آپ فارغ ہوں تو براہ راست مجھ سے توجہ رکھیے، ملائیے. صرف مخلوق میں رہیے گا تو اس کی وجہ سے وہ بات نہیں ہوگی. جو اس کے بعد جائے گا تو وہ بدرکھا ہے. جیسے کوئی چیز ہو تو اس کے بعد حکیم لوگ کھلاتے ہیں، عمدہ اندر خمیرہ ومیرہ کھلاتے ہیں. نہیں، بہت کھائے ہیں جلا ولا میں. جلا ولا میں جو ایک دم ہو گئے. ہمارے گھر میں موسمی منگاتی تھی، آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے ہم دوسروں دادا. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یہ طب نبوی ہے مولانا، حضور نے کر کے دکھایا. بیوی کے ساتھ بھی رہے اور بچوں کے ساتھ بھی رہے. نماز میں حضرت حسن پیٹھ پر چڑھ آتے تھے. امیمہ ایک تھی، وہ بھی چڑھ جاتی تھی. حضور کا یہ بھی ہوا. نماز میں مشہوریت کے ساتھ بھی نماز پڑھی. جہاد میں ہے، تیر آ رہا ہے، اس میں بھی نماز پڑھی. اور تراویح نماز پڑھی کہ ورم ہو گئے پیر میں. اندھیرے میں پڑھی، اجالے میں پڑھی، اندھیرے میں پڑھی، مسجد میں پڑھی، خلوت میں پڑھی، جہاد میں بھی پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاد واجب پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو. اس طریقے سے ہر قرآن شریف میں بیان دے دیا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ جب آپ جہاد میں ہو جائے تو اس طرح نماز پڑھا کیجیے. لیکن نماز سے غافل نہ ہوئیے. ذکر اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. شاید کے کلام فرماتے ہیں وَالذَّاءَ سکون یقول ربنا لا تزغ قلوبنا. اے اللہ ہمارے قلوب کو ضعف میں نہ مبتلا کیجیے. میل عن الاستقامت، عن الاستقامت لفظ ہے، ادا نہیں مانا. المیل عن الاستقامت، استقامت سے میل رجوع پھر نہ جائیں. یہ ہے نا. بعد اذ ہدیتنا، آپ نے ہدایت دیا. معلوم ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی زیغ آ سکتا ہے. جو مطمئن ہیں، جو چاہتے ہیں کہتے ہیں. سمجھ کے بولو. کہتے ہی تمہارا علامہ ہو، کہتے ہی بابا ہو، پیر ہو جاؤ، صحیح بڑے امیر ہو جاؤ، تم کو بھی سمجھ ہی کے بولنا ہے. کاتب وحی نے سمجھ کے وہ مرتد ہو گیا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کتابت کر رہا ہے وحی کی. جبریل اسلام موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. خدا تو ہے ہی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ایمان کو. کوئی بات ہوئی، کہا کہ یہ تو میں جو کہتا وہی لکھ دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں. نکل گیا. باہر مسجد میں بھی ڈرنا ہے، بزرگوں کی خدمت میں جانا ہے، حج میں بھی ڈرنا ہے، نماز میں بھی ڈرنا ہے. زکوٰۃ تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس پہ احسان جتلانے کے لیے نہ تو جو دیتے ہو اس کو ایذا نہ پہنچاؤ. صدقات دیتے وہی بات لکھا ہے نا. صدقہ وہ ہدیہ وہ ہے جو مال اعتذار ہمارے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہی جلدی نہیں سمجھتے لوگ. صدقہ کسی مال اعتذار ادھر کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ 10 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے منصب کے خلاف ہے، آپ کے قدر کے، لیکن قبول کر لیجیے. ہدیہ مال اعتذار کے ساتھ ہدیہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ احسان جتلانے کے طور پر ہونا چاہیے.
ہے سمجھ گیا نا. اعتدال یہ کتنا بڑا ہدیہ دے. اس کے ساتھ ساتھ عذر بھی اس کے ساتھ ہے کہ آپ کی ذات اتنی بڑی ہے، عظیم ہے، یہ ہدیہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو قبول کر لیں، آپ کی مہربانی ہے ہدیہ دینے. بہرحال تجھے کلو بنا بعد آپ نے ہدایت دیا ہے، لیکن آپ اس کو چھین بھی سکتے ہیں، اس کو لے بھی سکتے ہیں، سر بھی کر سکتے ہیں. رب بنا بعد ہدایت دیا آپ نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت پر رکھے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دعا ہدایت ہی کرتے. اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہدایت دیجیے. خیال کرو کہ جیسے سیدھی سڑک ہمارے یہاں سیدھی سڑک رہے گی، نبی کو سیدھے تصور کرو کہ ایسی سیدھی سڑک پہ چلائیے. آئیے برابر زمین ہے، ایسی برابر زمین پہ چلائیے. دو چیزیں، ایک تو سیدھی ہو اور دوسرے مستوی برابر، وہ ہدایت ہے. ہدایت کی دعا سب. ہدایت وہ ہے جو راستہ مختصر ہو لیکن مسطح برابر ہو. دو چیز کہتے ہیں کہ بہت سے راستے ایسے ہوتے ہیں گھوم کے ہیں. اب ہم لوگ ادھر سے مڑ کے جاتے تھے، 50 کلومیٹر کا فرق پڑتا تھا گورکھپور ادھر جانے میں. راستہ تو ٹھیک تھا لیکن اس کو ہدایت نہیں کہیں گے، ٹیڑھا بہا راستہ ہو. یہ راستہ ہم لوگوں کا اب سیدھا ہو رہا ہے الحمدللہ. راستہ وہ ہے جو طویل بھی نہ ہو اور اس کے اندر مخاوف میں نہ ہو، خوفناک چیزیں بھی نہ ہو. ایسا رہو سیدھا بھی ہو اور اس کے اندر گڈھے بھی زیادہ نہ ہو کہ کار ہی ٹوٹ جائے. یہ بھی ہے. سیدھا بھی ہو اور برابر بھی ہو اور اس کے اندر مخاوف میں درمیان میں فساد نہ ہو گیا ہو، شیر نہ بیٹھا ہو، سامنے بیٹھا منع کرتے ہیں ادھر سے نہ جائیے، ادھر جائیے، صاف ہے وہاں. ہوتا کہ نہیں؟ صاف ہے. اتنی چیزوں پر ہدایت مرتب ہوتی ہے. اور معلوم ہے کیا چیز موانع ہے، کتنی کی چیزیں موانع ہیں ہدایت کی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہم کو ہدایت دیجیے اور درستگی پر رکھیے. اسی طرح پر نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ اہدنا سے دعا کرتے رہیے. ہدایت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح یہ سورہ اجمع السور ہے، یہ دعا اجمع الادعیہ ہے. دعا میں سب سے جامع دعا اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کی. جس طرح اس پوری سورہ فاتحہ ہے، جامع السور ہے، تمام صورتوں کی جامع ہے، اسی طریقے سے یہ دعا بھی تمام دعاؤں کی جامع ہے. علامہ تیمیہ نے لکھا یہ ہدایت. اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہدایت دیجیے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ. یہ آپ کی رحمت ہی سے ہوگا. جب آپ کی رحمت مبذول ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. سب سے بڑی چیز دے دیا ہدایت. اللہ ہم سب کو تو کیسے وساوس آتے ہیں مجھے. اپنے کو بھی ڈر ہی لگتا ہے حالات سن کر کے بڑوں کے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ارے کچھ کہو. سیاست جو دین کے بارے میں کیا کہتے بڑے لوگ باہر. علامہ زمخشری والے معمولی آدمی ہیں، لے گزر گئے، عقل میں آ گئے. نہیں اللہ کو وہاں بھی نہیں دے سکتا. ارے کیسے کہتے ہو؟ علامہ زمخشری اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا فصیح، جار اللہ کعبہ کے لکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. یہ کہا ہے نا، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو شاداب ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. شریر آیت ہے، لیکن اسی میں شخص گمراہ ہو گیا، معتزلی ہو گیا. اس میں آپ کو بہت ڈرنے کی بات ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رب کہاں کر رہا ہوں وہب لنا من لدنک رحمۃ. اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے. آپ کے رحم و کرم پر ہم ہیں، نہ ہماری عقل نہ ہماری فہم. بس آپ دیجیے، نہ کوئی بزرگ نہ کوئی مفتی. آپ ہمارے اوپر سر ہدایت کا سایہ رکھیے. کوئی ہم کو بتلا نہیں سکتا. یہ سب اسی لیے بزرگوں کے بھی اسی لیے جایا جاتا ہے تاکہ یہ چیز ہم کو حاصل ہو جائے. ہدایت کے لیے مستقل وہ کچھ بھی نہیں ہے.
وہ بھی اللہ کی توجہ، کیونکہ ان پر نسیم صبح کی، نسیم توحید کی ہوائیں چلتی ہیں. بزرگوں کی صحبت یہ صحیح معنی میں بزرگ ہیں. تو اس لیے جاتا ہے کہ وہ ہوا ہم کو لگ جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ مستقل کوئی بھی نہیں ہے، وہاں بھی اللہ ہی دینے والا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. آپ وہاب، آپ بہت دینے والے ہیں. اب ان کی عبارت سنا دیتا ہوں. بہت بڑے آدمی ہیں. اے ہمارے پروردگار ربنا، بعد اس کے کہ تو نے کتاب نازل فرما کر ہم کو ہدایت دی اور اس کتاب کے محکم اور متشابہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. بڑھائے نا کتنا عمدہ ہے. ہم اسی کو ترجمہ کر کے یہ بھی کہ ہم کو محکم و متشابہ میں فرق کیا کہ یہ محکم ہے اسی کو لو، جو متشابہ اس کو چھوڑو، آگے بڑھو. اسی میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، فرقہ واضح، وہ سب اسی متشابہ میں گمراہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کے محکم و متشابہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا کی. اب اس لطف عنایت اور توفیق و ہدایت کے بعد، اب اس لطف و عنایت اور اس توفیق و ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو حق اور ہدایت سے کج اور منحرف مت فرما. ہے کہ نہیں؟ میں تو کچھ دنوں سے بہت دعا کرتا ہوں اسے. لوگوں کے حالات سن کر کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ نہیں. فلاں نبی یہ غلطی کیا. نہیں، کوئی بات ہے. نبی تو معصوم ہے، صغائر سے بھی معصوم ہے کہ نہیں؟ صغائر سے بھی نبی محفوظ ہوتا ہے. نہ کہ تم کیا سکھا کر رہے ہو، فلاں سے ضرارت پھیلی، فلاں سے گمراہی پھیلی، اتنے لوگ مرتد کیا ہے. یہ بات سے بہت مجھے قدر ہوتی ہے. مطلب میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، مختلف عنوان سے یہی بیان کرتا ہوں. ہدایت پر رہو، زیادہ سوچو مت. تمہاری سوچ لگڑی لوجی ہے، وہ متحمل نہیں ہو سکتی. جیسے کوئی میز ہو اور اس کو کر دیجیے، اس کو ضعیف کر دیے، میز ٹک پائے گا؟ نہیں ٹک پائے گا. اس وجہ سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، زبان کو محفوظ رکھو، دل کو محفوظ رکھو. دل کو محفوظ وساوس سے، زبان کو محفوظ رکھو، بولنے سے صحیح بولو، ورنہ چپ رہو. اللہ کے بارے میں بولنا ہے تم کو، نبیوں کے بارے میں بولنا ہے تم کو. اپنے بارے میں کیوں نہیں بولتے کہ ہم کچھ نہیں ہیں؟ اپنے بارے میں بولو، یہ زیادہ مفید ہے. اس لطف عنایت اور توفیق و ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو حق و ہدایت سے کج اور منحرف مت فرما. ہمیں اپنے دلوں پہ اطمینان نہیں. شیخ لکھ رہا ہے وہ اپنے دلوں پہ کیا سے کیا سوچے، کیا کرے. اب اس لطف عنایت کے بعد اور توفیق و ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو حق و ہدایت سے کج اور منحرف نہ فرما. ہمیں اپنے دلوں پہ اطمینان نہیں. کیا اپنے دلوں پہ اطمینان نہیں، جو چاہے کرے. ارے بڑوں پہ اطمینان ہے کہ کچھ مشورہ کر لو. تم کو جب اطمینان نہیں تو بڑوں سے اطمینان حاصل کرو. نہیں، کہ ہم ہی سب کچھ ہے. خدا کو پرواہ نہیں تمہاری سے. خدا کو کم رائے نہ شیوخن سخت. ہم نے بہت سے مشائخ کو دیکھا کہ گر گئے. وہ بہت مشہور جملہ ہے. دعاوی کاذبہ میں مبتلا ہو گئے. اسلام میں سب سے مضر چیز دعاوی کاذبہ ہے، جھوٹے دعوے. کم رائے نہ شیوخن سخت. بہت سے ہم نے مشائخ کو دیکھا کہ وہ گر پڑے، اپنے درجے سے گر گئے. وقوف نہیں، رجوع ہو گیا، جہاں تھے وہیں پہنچ گئے. کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں. اللہ کون
ہم ہی لوگ کیا سنتے ہیں، اپنے دلوں پہ نہ نہیں، دلوں کا ہدایت پانا، حق کو قبول کرنا سب آپ کے توفیق سے۔ اور دے ڈال ہم کو اپنے پاس سے، ہم کو خاص و خاص رحمت اور مہربانی، اور دے خاص الخاص، خاص نہیں خاص الخاص رحمت اور مہربانی، یعنی توفیق اور فہم صحیح، فہم توفیق دے دے اور فہم صحیح بھی دے دے۔ سب سے بڑا تو ہی ہے، اور دے اور سب سے صحیح ڈالنے والا، اور دے ڈالنے والا تو ہی ہے، سب سے مل گیا یہاں پر۔ جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں، کیا جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں، اسی طرح علم صحیح اور فہم صحیح اور تعبیل صحیح کی نعمت بھی تیری بارگاہ سے ملے گی۔ عجیب ہے، یہ سبق پڑھاتے تھے اس لیے درس، مشہور مفسر قرآن ہے یہ، دارالعلوم کے درسگاہ میں سینکڑوں تفسیر رہ چکے ہیں، ایک سے ایک کتابیں ہمارا تیری بات۔ جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں، اسی طرح علم صحیح، فہم صحیح، تعبیل صحیح کی نعمت بھی تیری بارگاہ سے ملتی ہے، اور یہ سب تیری رحمت و مہربانی ہے۔ تجھ پر کوئی شے واجب نہیں، دے دے تو مہربانی ہے، آپ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اے پروردگار، کیا عمدہ بھی لکھ رہے ہیں مجھ سے، اے پروردگار، چند علوم و معارف اور متفرق تعویلات کا کسی کے سینے میں جمع کر دینا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس میں بھٹک رہے ہیں لوگ محکمات میں، متشابہات میں۔ ایسا علم دیجیے کہ اس میں تطبیق دینا ہو، لیکن نہیں، جائیں گے دوڑ کر کے متشابہات ہی پر بات کرنے جائیں گے۔ بے توفیق کے لوگ ہیں، بے توفیق۔ اے پروردگار، چند علوم و معارف اور متفرق تعویلات کا کسی کے سینے میں جمع کر دینا تیرے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، اس لیے کہ تحقیق تو تمام لوگوں کو اکناف عالم سے اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے۔ جب سب کو جمع کرنے والے ہیں قیامت میں، تو یہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے دنوں میں علوم جمع کر دیں؟ کیا مشکل ہے؟ یہ مطلب تبھی اس کے بعد لے آئے تجھے قیامت میں سارے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، تو اگر چند علوم و معارف ہمارے سینے میں جمع کرنے کیا مشکل آپ کے؟ اللہ کا کلام ہے، سمجھتا ہے کہ یہ سمجھو، اللہ سکھا رہا ہے کہ میرے متعلق یہ سمجھو، یہ تو اسی کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اب کیا جوڑ لگا، ورنہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جامع الناس یہاں کیوں آ لیا ہے، اب مجھے جوڑ لگا دیا انہوں نے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم کو دیجیے، علوم دیجیے، معارف دیجیے، آپ نے کیا مشکل، آپ تو قیامت سب کو جمع کریں گے، اگر چند علوم و معارف سے ہمارے سینے کو منور کر دیں تو کیا آپ کا حرج ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ بس اگر اپنی رحمت سے ہم نابکاروں کے سینے، نالائقوں کے سینے میں صحیح علوم، صحیح تعویلات کو جمع فرق دیتے ہیں تو بعید رحمت نہیں، رحمت سے بعید نہیں۔ ہم اگرچہ اس کے اہل و لائق نہیں، واہ، ہم اگرچہ اس کے اہل و لائق نہیں، مگر آپ کا اہل انابت، اہل مجاہدہ سے یہ وعدہ ہے جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے، اس کو اپنی خاص ہدایت اور توفیق سے ہم سفارش کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں آئے گا تو بس چند چیزوں پہ اس کو پڑھتے ہیں، یہ علوم کو پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، ہم علوم و معارف کے ڈھیر لگا دیں گے اس کے سامنے۔ سب تو روحانی چیز تو علوم و معارف ہے، عمل تو اس کے تابع ہے۔ آج علوم کہتے ہیں جتنی بدعات آئی ہیں
علامہ شاطبی نے لکھا موقعات میں جتنی بدعات آئی ہیں وہ سب کم علمی کی وجہ سے آئی ہیں. سمجھ گئے؟ کم علم راسخ ہوتا تو بدعات نہ آتی. اور جتنی حدیثوں میں تصویر دینی پڑتی ہے ہمارے علم کے کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ حضور کی حدیثوں میں تصویر دینے کی ضرورت ہے. سب ٹھیک ہے، تخالف حدیثوں میں نہیں ہے. ہماری عقل اتنا نہیں ہوتی کہ اس کو ہم جمع کر لیں. علامہ شاطبی لکھتے ہیں ہم نامکاروں کے سیرے میں، بس اگر آپ اپنی رحمت سے ہم نامکاروں کے سیرے میں صحیح علوم اور صحیح تعلیم مہارت کو جمع کرتے ہیں تو بڑی رحمت نہیں ہے. ہم اگرچہ اس کے اہل و لائق نہیں، مگر آپ کا اہل انعامت اہل مجاہدہ سے یہ وعدہ ہے جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی خاص ہدایت اور توفیق سے ہم سرفراز کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. نعت میں بھی آ گئے، ابھی تو نیاز میں تھے، اب نعت میں بھی آ گئے. تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لا تخلف المیعاد، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں بھی یہ نہیں کہ دنیا میں آخرت میں کرے دنیا میں نہ کرے، دنیا میں بھی. تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. یا یہ مانے ہیں کہ اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے نزاعی مسائل کا دو ٹوک فیصلہ کریں گے. یہودیت مسائل سب سامنے ہوگی، یہ کوئی کیا کیا تھا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کہیں گے نہیں. جمع کر کے نزاعی مسائل کا دو ٹوک فیصلہ فرمائے گا جس میں زائغین اور راسخین فی العلم پر اطمینان نہیں، زائغین اور راسخین فی العلم کے اختلاف کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. زائغین جو کہہ رہے ہیں اور جو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں اور مبتدعات جو کہہ رہے ہیں اہل بدعت، سب کا فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ ہم زائغین اور مجرمین کا راستہ نہیں اختیار کر لیں، جو سے ہم کو نکالیے. اس زائغین کی تو وہاں مذمت ہوگی، اس لیے ہم زائغین اور مجرمین کا راستہ نہ اختیار کر لیں، کیونکہ ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں.